اگلی بات ہے، سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ ہر صارف آئی پی پی سے بددیانت معاہدوں کی وجہ سے فی یونٹ 24 روپے اضافی دینے کو مجبور ہے۔ تو یہ کن کنڈوں نے یہ کام کیا ہے جی؟ کوئی بولتا ہی نہیں۔ پرویز مشرف صاحب کا مجھے کسی نے دکھایا ہے کلپ، انہوں نے کہا کہ جی ایک آپ یونٹ کے پیچھے 1 سینٹ بڑھا دیں 1 ارب روپیہ، 10 سینٹ بڑھانا تو 10 ارب روپیہ، تو یہ کچھ جیب مکیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر گوہر اعجاز جیسا بندہ بات کرتا ہے، آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی، ہی از اے سکسیسفل بزنس مین، پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھی ساکھ کا آدمی ہے، وزیر بزرگ بھی رہ چکا ہے، اور وزیر رہنے کے بعد اپنی ساکھ بچائے رکھنا ہے تو فرشتہ ہی چاہیے۔ کوئی انگلی نہیں اٹھائی کسی نے بلیم نہیں کیا، الزام نہیں لگایا، یہ وہ سارا۔ تو ان کا مزید کہنا ہے کہ 24 کروڑ لوگوں سے سالانہ 2000 ارب روپے کی ادائیگیاں وصول کی جاتی ہیں۔ اس کو ادائیگیاں کہنا تو ظلم ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ گنڈا ٹیکس ہے، یہ ٹھگوں کا ٹیکس ہے۔ ٹھگ تو زبردستی لے لیتے تھے، یہ بھی زبردستی والی بات ہے، یعنی یہ دھوکہ دے کے لیتے تھے، یہ بھی دھوکے کی بات ہے۔ گوہر اعجاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور ایک سنجیدہ آدمی بات کر رہا ہے، کریڈیبل آدمی بات کر رہا ہے۔ کوئی ابھی ٹٹگونجیا پولیٹیشین بات کر رہا ہوتا تو میں شاید اتنی توجہ نہ، لیکن میں تو اس وقت ہی چونک گیا تھا جب میں نے پرویز مشرف صاحب، اور آئی پی پیز کا اسکینڈل بہت پرانا ہے، تفصیلات کا کسی کو زیادہ پتا ہے، کسی کو بہت زیادہ پتا ہے، کسی کو کم پتا ہے، کسی کو بہت کم پتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے، مجھے کیا، ہر بندے کو پتا ہے کہ عوام کو بیچا گیا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں منڈیاں ہوتی تھیں یہ بردہ فروشوں کی، جہاں غلام بیچے جاتے ہیں، ایسے بیچا گیا ہے۔ فی یونٹ 24 روپے اضافی، جس نے 100 یونٹ چلایا اس نے 2400 روپے اضافی ٹیکس، یعنی پھر وہی بات، جگہ ٹیکس 200 یونٹ والا 4800 روپے، 300 یونٹ والا 7200 روپے اضافی دے رہے ہیں۔ اور آپ اب تیاری کریں، عوام کا خون آپ نے چھوڑ چکے ہیں، اب تیاری کریں، عوام کی ہڈیوں میں سوراخ کریں، ڈرل کریں، ارگودہ نکالیں۔ باقی میں ابھی سن رہا تھا گوہر اعجاز کی کوئی پریس کانفرنس ٹائپ چیز تھی، اللہ مبارک کرے، وہ اس کو ثابت قدم رکھے اور عوام کو شعور دے، لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں اس بندے کے، تو شاید عوام کا کیس یہی آدمی لڑے اور جیت جائے۔ یہ اگلی بات جو انہوں نے کی ہے بی بی نے، وہ کہ سپریم کورٹ کے ججز سے عرض کرتی ہوں کہ ملک کو چلنے دو، جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے، قوم اس کی عاشق ہے، یہ مصیبت ہے، قوم بڑی گئی گزری ہے، گھٹیا ہے، قوم تو اس کی عاشق ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں وہ قوم کا مجرم ہے، میں آپ کی سنوں کہ عوام کی سنوں، وہ کسی اور کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال تو آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے، آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ آنی ہاتھوں والی بات نہ کیا کریں گے۔ آپ کے چچا جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، پھر کیا ہوتا ہے، شبانہ روز محنت، آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، میلی آنکھ سے کوئی نہ دیکھے، ایشین ٹائگر بنے، وہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، آپ نہ کیا کرو۔ تو ایک ہارے ہوئے شخص پھر آگے فرماتی ہیں کہ اور جماعت کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں، کہا گیا تحریک انصاف میں شمولیت، خدا کا واسطہ، اس سے زیادہ یہ کامنٹ کے قابل بھی نہیں ہے یہ بیان۔ آگے چلتے ہیں، اگلی بات ہے معاشی درجہ بندی کے ادارے پیچ نے پیشگوئی کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست رہیں گے، جیل میں رہیں گے، اور موجودہ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ یہ انہوں نے بددعا دی ہے، فچ نے بددعا کیسے؟ یہ حکومت دیکھیں، حکومتیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ بندے کو ریکگنیشن ملتی ہے، اس کی عزت میں، وقار میں، احترام میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی پسند وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ یہ تو اب ٹائٹینک نون لیگ، اس کی کیا حکومت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور
وزیر دفاع صاحب علیحدہ فرماتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے. آئینی میلٹ ڈاؤن کو پہلی بار ہوا ہے اس ملک میں، یا اگر ہوگا تو پہلی بار ہوگا. اس سے پہلے نہیں ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا، جدہ نہیں ہوا، لندن نہیں ہوا، مٹو پھانسی نہیں چڑھا. یہ آئینی میلٹ ڈاؤن کیا آئین وائن؟ آئین میں جو عوام کے حقوق ہیں ان پہ کبھی میں نے 1 منٹ بھی بحث نہیں اسمبلی میں سنی. آئین کی ان شکوں کی بات ہوتی ہیں جن میں سیاستدانوں کے ویدر اٹس پیپلز پارٹی اور فلانا ٹمکانا جہاں تک ان کے مفادات ہوتے ہیں ان شکوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی. باقی ہر بچہ اسکول جائے گا، کبھی کسی نے ایک دوسرے کا سر پاڑا اس بات پہ. یہ آئین میں جتنے بنیادی انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے، یا تو آپ پھر پاکستانی عوام کو انسان ہی نہیں سمجھتے. تو پھر خواجہ آصف نے ایک جزوی سچ بولا ہے، کہتے ہیں ملک میں غیر یقینی ماحول، حالات پریشان کن، بالکل ٹھیک ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے بھی انکار نہیں. اچھا، یہاں تک تینوں باتیں بڑی معتبر ہیں اور ان کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. اچھا کیا، حوصلے کی بات ہے، ظرف کی بات ہے، گریس کی بات ہے ان چیزوں کا اعتراف کرنا. لیکن آخری جملہ مجھے خیر صاحب کا سمجھ نہیں آیا کہ حکومت بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. وہ بھائی حکومتیں بچانے کے لیے نہیں آخری حد تک جایا کرتے. حکومت نہیں، عزت بچانے کی بات کریں. حکومت تو کبھی کسی کی نہیں رہی. سدا کہتے ہیں نا حکومت اور بادشاہ تو اللہ کی ہے. کئی آئے کئی گلے چلے گئے. کبھی آپ نے دیکھا ہے امیر تیمور کا مقبرہ؟ چنگیز خان کی قبر کا ہی نہیں پتا. تو جانے دیں، یہ حکومت بچانے کے لیے حکومت کیا ہے؟ بچا کے دکھائیں. پہلی کتنی بار بچا لیا آپ نے جو اس بار بچا لیں گے؟ نہیں بچائی جائے گی. اصل پرابلم یہ ہے اچیویبل ٹارگٹ پہ کام کرنا چاہیے. آپ عزت بچانے کی کوشش کریں جو شاید اب بچ بھی گئی تو کسی کام نہیں آئے گی. لیکن بہرحال آپ کوشش کریں کہ پاکستان کے سیاسی، سماجی، اقتصادی حالات میں کوئی مثبت تبدیلی مجھے تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. ابھی میں نے مریم نواز کے حوالے سے ایک بات کیا ہے کہ عمران سے جان چھڑانی ہے تو اس کو اقتدار دے دو، سال بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ وائبل ہی نہیں رہ گیا. اس کے لیے آپ کو بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، وہ اس ملک میں لائے گا کوئی نہیں، اور لمبا انتظار کرنا پڑے گا. اس ملک میں اگر آپ بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں لاتے کچھ نہیں بنے گا، اور اگر بنے گا تو اس کو 50 سال لگے گا. کل کس نے دیکھا ہے؟ تو اور بیسیکلی یہ حکومت جس کو بچانے کی باتیں کر رہی، یہ حکومت نہیں ہے. یہ فارم 47 ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ارینجمنٹ ہے، بندوبست. اس سے زیادہ اس کو حکومت کہنا تو آئی ڈونٹ نو.